إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا اور ہم اس کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں یا آخری عشرہ ہمارے درمیان داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کا یہ اعزاز اور یہ اکرام، اللہ کی یہ نوازش اور اللہ کا یہ کرم اتنا عظیم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں کم ہے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے رمضان ہی عبادت و ریادت میں اور انفاق فی سبیل اللہ میں آگے ہو جاتے تھے، بڑھ جاتے تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب آخری عشرہ آتا تھا تو عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ آتا تھا عمہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتہد ما یجتہد فی العشر الاواخر من غیرہ، پورے رمضان آپ کوشش کرتے لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو دو عشرے جو گزر چکے ہوتے ان سے زیادہ آپ کی کوشش عبادت میں، صدقہ و خیرات میں، توبہ اور استغفار میں، تلاوت قرآن مجید میں، لمبے قیام میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں۔ یہ عشرہ اس حیثیت سے بھی محتم بشان ہے کہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، قدر و منزلت کی رات، اور جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال 4 مہینہ تقریباً۔ بہت کم لوگ اتنا جیتے ہیں۔ کون جیتا ہے اتنا؟ بہت کم لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے بین 60 الی 70، 60 سے لے کر کے 70 سال تک ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو 70 پار کر جاتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینہ اگر ہم اس رات میں عبادت کریں، قیام اللیل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ اور استغفار کریں تو 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر ہے یہ۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک آدمی اس آیت کریمہ پہ جب غور کرتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اور اللہ اس کو توفیق دیتا ہے تو اس رات سے کبھی وہ غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے مہینے میں جو آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر کو اس میں تلاش کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مطلع کا فرق معروف ہے، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھی ہمارے یہاں جو طاق راتیں ہیں وہ اور جگہوں پہ طاق راتیں نہیں ہیں، یا جو وہاں طاق راتیں ہیں وہ ہمارے یہاں طاق راتیں نہیں ہیں، تو پھر وہ راتیں کیسے ملیں گی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، پورا آخری عشرہ ہمارے لیے تلاش کرنے کا عشرہ ہے، اس کی راتیں تلاش کرنے کی راتیں ہیں کہ ان راتوں میں ہم اس رات کو تلاش کریں جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی اور آپ بتانے کے لیے نکلے بھی، متعین رات بتا دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے، دیکھا دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپ صلح کرنے میں لگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں انسیتھا، پھر مجھے بھلا دیا گیا، وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی، اور ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر و بہتری ہو، اور خیر تو ہے ہی، ورنہ وہ رات اگر معلوم ہوتی تو بہت سے لوگ عبادت اور عیادت میں کوشش و کاوش ادا کر کے اسی رات ہی کا صرف اہتمام کرتے، جبکہ ایسا قطعا نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جو اور دنوں میں بھی 5 وقتہ نمازی ہے، جو اور دنوں میں بھی فرائض اور سنن کا اہتمام کرتا ہے۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ایسے ہی خوش نصیبوں کو اللہ کی توفیق ملتی ہے، اور جب اس کا آخری عشرہ آتا ہے تو ایسے ہی خوش نصیبوں کو وہ رات ملتی ہے۔ ایسا قطعا نہیں ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز چھوڑ دیں، ہم قیام اللیل نہ کریں اور صرف آخری عشرے میں جگہ کر کے اور وہ رات پالیں، ممکن نہیں ہے۔ آج جو اختلاف مطلع کا ہے ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمت بھی تو ہے۔ آپ کو تلاش کرنا ہے اس رات کو، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو کاوش کرنی ہے، اور قیام اللیل تو ہم پورے رمضان میں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا ایمان رکھتے ہوئے، اجر کو طلب کرتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے، یعنی گناہ صغیرہ۔ تو وہیں آپ نے خصوصیت کے ساتھ ایک حدیث میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کو، قدر والی رات کو، قدر و منزلت والی رات کو قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے، اجر کو طلب کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں 2 باتیں بتلائی گئی اس حدیث رسول میں، ایمان بھی ضروری ہے، ایمان اللہ پر یعنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، اور پہلی شرط، اور دوسری کیا؟ ریاکاری نہ ہو، ہم اجر کے طلبگار بنیں، آپ اجر کے طلبگار بنیں، ہم جو قیام اللیل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم اس میں اللہ سے اجر کے طالب ہوں، نہ کہ بندوں سے ستائش کے اور تعریف کے کہ فلاں بڑا قیام اللیل کرتا ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بہت زیادہ لمبی نماز پڑھتا ہے، بہت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہ پیش نظر نہ ہو، یہ داعیہ، یہ جذبہ نہ ہو، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط اخلاص ہے، عبادت سنت کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص ہو، یہ 2 شرطیں اگر کسی عبادت میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، بے شک یہ شرک اصغر ہے لیکن ہے تو شرک، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ عام صدقہ مراد ہے یہاں، زکوٰۃ آپ علی الاعلان نکال سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں ترغیب ہے، لیکن جو عام صدقہ ہے اس کو نکالنا چاہیے کہ دائنے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو لیکن اگر کوئی شخص اس کے پیش نظر صرف ریاکاری ہے، سمعہ ہے، شہرت طلبی ہے، تو مال بھی گیا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔ الٹا اللہ کے وسلم فرماتے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ روزے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو باقاعدہ جتاتے پھرتے ہیں، کیا بتائیں روزہ لگ گیا ہے، بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی صاحب
یہ روزے سے ہیں۔ کیوں آخر یہ بھوک اور پیاس؟ اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ ہمیں پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ ہمارے دل کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں خشیت کتنی ہے، اس میں خوف کتنا ہے، اس میں للہیت کتنی ہے، اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ڈر کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے۔ لعلکم تتقون کا فرمایا گیا نا، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ یہ تقویٰ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو آخری عشرہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے حدیث میں فرماتی ہیں کہ اذا دخل علی اشہر اواخر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شد میزرہ، تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کس کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں؟ بازار میں لین دین کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، اس لیے کمر بستہ ہوتے کہ نئے کپڑے سلوانا ہے، اس لیے کہ بازار مارکیٹ میں جانا ہے، نہیں، عبادت میں قیام اللیل کے لیے، تلاوت قرآن مجید کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، توبہ استغفار کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے۔ اس کا قطعی مطلب نہیں کہ اور دنوں میں نہیں، لیکن ان ایام میں، ان راتوں میں جو یہ آخری عشرہ جو داخل ہو چکا ہے ہمارے درمیان، ان راتوں میں اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو زندہ رکھتے، یعنی شب بیداری فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب بیداری ہونی چاہیے، لیکن جیسا کہ آج جو رت جگہ ہے کہ رات بھر جگتے ہیں، لا حاصل، بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، خرید و فروخت کی نظر کر دیتے ہیں، پوری مارکیٹ آباد رہتی ہے، دکانیں کھلی رہتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، لسی کی، مشروبات کی اور انواع اقسام کے ڈشوں کی جو دکانیں کھلی رہتی ہیں، اور اس میں ہم جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں۔ یہ رت جگہ سے ہو سکتا ہے، وہ آپ کیجئے گا، یہ لیلۃ القدر میں شب بیداری نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس مہینے میں، اور مہینوں میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ مہینہ ایسا مہینہ اللہ نے عطا کیا ہمیں کہ اس میں بہت سی عبادتیں انفرادی ہیں۔ انفرادی کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کے سامنے توبہ استغفار تو نہیں کرتے، اللہ کے سامنے بے شک قیام اللیل جماعت کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام کیا، اس سنت کو آپ نے قائم کیا، اس کو جاری کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حدیث مسعود میں آپ قیام اللیل کریں، جس کو تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، نماز ایک ہی ہے، مختلف نام اس کے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ بچا کے رکھیں توبہ استغفار کے لیے۔ رات کے کسی پہر آپ اٹھیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد بھی 2 رکعت نماز ثابت ہے، وطر کے بعد بھی 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ سمجھیے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، آخری نماز رات کی وطر کو بناؤ، لیکن یہاں امر وجوب کے لیے نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے۔ ہم وطر پڑھ کر کے امام صاحب کے ساتھ گھر چلے گئے، بعد میں سو گئے، آنکھ کھلی، موقع ہے ابھی، سحری سے پہلے آنکھ کھلی، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیے نا، اور یقین جانیے وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب آخری پہر رات کا تیسرا حصہ بچتا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت یہ ندا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کی نوازش کتنی بڑی ہے۔ اللہ جن کو توفیق دیتے ہیں اس وقت نماز کی 2 رکعت، پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس آخری عشرے میں۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں تربیت دینے کے لیے آیا تھا، اس لیے نہیں آیا ہے کہ بس 1 مہینہ عبادت کریں اور اس کے بعد لپیٹ کر کے نمازوں کو بھی رکھ دیں اور قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں۔ نہیں، ہمیں اس مہینے میں جو ہم کچھ کرتے ہیں یہی آئندہ بھی کرنا ہے۔ بے شک روزہ فرض ختم ہو جائے گا جب رمضان کا مہینہ آئے گا، لیکن نفلی روزے باقی رہیں گے، ایام بیس کے روزے باقی رہیں گے، سوموار کا روزہ باقی رہے گا، جمعرات کا روزہ باقی رہے گا، جس کی بڑی عظیم فضیلتیں ہیں اور بارہا آپ اس کو سن چکے ہوں گے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری عشرہ آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ اٹھائیے، دستے سوال دراز کیجئے،
آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، بیچ میں کوئی نہیں۔ وہ جو وقت ہوتا ہے اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے، آپ کسی کے سامنے رو نہیں سکتے ہیں، لیکن رب کے سامنے جب آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، آٹومیٹک آنسو جاری ہوں گے، آپ کے رخسارے آنسوؤں سے تر ہو جائیں گے، داڑھی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جائے گی، اور پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ بخشش نہ کریں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دیکھیے، اور نمازوں کے لیے مؤذن ندا دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ لیکن تہجد کی نماز وہ نماز ہے، صلاۃ اللیل وہ صلاۃ ہے، قیام اللیل وہ قیام ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں، مومن بندوں کو خود بیدار کرتے ہیں۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، رمضان میں نہیں اور دنوں میں بھی، کہ آپ اگر معمول بنا لیں کہ آپ رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور 2-4 رکعت جو بھی اللہ توفیق دے، 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے، لیکن جو بھی 13 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے، 1-2 رات ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دشواری ہو اٹھنے میں، آپ کو الارم لگانا پڑے، لیکن 1 ہفتے کے بعد الارم کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی آنکھ آٹومیٹک کھل جائے گی، آنکھیں خود کھل جائیں گی۔ ایک دم طے شدہ بات ہے، اس کو کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اللہ بیدار کرتے ہیں اپنے مومن بندوں کو، ان کی آنکھیں کھولنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ تو جس نماز کے لیے اللہ رب العزت خود ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں، ان نمازوں کا اہتمام اور خصوصیت کے ساتھ اس آخری عشرے میں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بے شک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی مغفرت انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت انتظار میں ہے، اللہ کی بخشش انتظار میں ہے، اللہ رب العزت کی عطا انتظار میں ہے۔ دامن ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے، ہم دامن پھیلائیں، کبھی انشاءاللہ نامراد نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آخری عشرہ وہ عشرہ ہے۔ قیام اللیل اور بھی کرتے ہیں، یہاں بھی لمبا قیام کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، یہ بھی انفرادی عبادت ہے۔ توبہ استغفار یہ انفرادی عبادت ہے۔ تہجد کی نماز اگر آپ ہیں عادی پڑھنے کے تو انفرادی عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات بھی یہ انفرادی عبادت ہے۔ زکوٰۃ تو اجتماعی ہے، سبھی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، لیکن صدقہ و خیرات کی دائنے ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ انفرادی نہیں تو کیا ہے؟ اور اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ یوں تو پورے رمضان میں وہ حدیث بخاری کی یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو یہ چھوڑی ہوا، تیز ہوا ہے، اس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے آپ جب رمضان کا مہینہ آتا، اور جب اس کا آخری عشرہ آتا تو آپ کی سخاوت کتنی بڑھ جاتی۔ تو یہ آخری عشرہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، دعا کیجئے کہ پورا عشرہ ہمیں مل جائے، اس میں اہتمام کیجئے عبادتوں کا، اس میں اہتمام کیجئے قرآن مجید کی تلاوت کا، اس میں اہتمام کیجئے صدقہ و خیرات کا، اور اس میں اہتمام کیجئے توبہ کا، استغفار کا۔ اور اسی آخری عشرے میں ہم صدقۃ الفطر بھی نکالتے ہیں۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے نکالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز سے پہلے نکالا تو وہ صدقۃ الفطر ہے، اور جس نے نماز کے بعد نکالا تو عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ اور صدقۃ الفطر کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طعمۃ للمساکین طہرۃ للصائم، مساکین کی خوراک، اور جو روزے دار ہیں جو صدقۃ الفطر نکالتے ہیں ان کے روزوں کی طہارت۔ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے نادانستگی میں تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب سے بدل دیتے ہیں صدقۃ الفطر کو نکالنے کے بعد۔ اب سوال آتا ہے کہ صدقہ فطر کتنا نکالیں، کیسے نکالیں، کس میں نکالیں؟ دیکھیں، صدقہ فطر یہ عبادت ہے، اور ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کا معاملہ توقیفی ہوتا ہے، یعنی جو عبادت جس طرح ثابت ہے ہم اسی طرح کریں گے۔ جو عبادت جس طرح ثابت ہے ہم اسی طرح کریں گے، توقیفی ہے، اس میں اجتہاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نکالنے کا حکم دیا اسی طرح ہم نکالیں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا کس کو؟ زکوٰۃ الفطری اور صدقۃ الفطری، صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من اقط، یعنی 1 سا کھجور
یا ایک سا جو یا ایک سا پنیر، اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں مزید ہے صاع من طعام، وہ فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے، ہم اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر نکالتے تھے صاع من طعام۔ اب طعام میں جو کھانے والی چیزیں ہیں، اور اسی لیے علماء نے کیا کہا ہے متفقہ طور پر کہ جو قوت البلد ہے، یعنی ہماری آج کی جو خوراک ہے شہر کی، اس میں ہم صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ فرض قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو فرض نہیں کر سکتے نا، اللہ رب العزت نے گویا کی وحی کے ذریعے سے آپ کو کہا کہ آپ لوگوں پہ فرض قرار دے دیجئے۔ قرآن میں سورہ نجم اٹھا کے دیکھیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرمایا، جو کچھ آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب یہاں حکم ہے کیا؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اور تشریح کیا ہے صاع من تمر او من شعیر او صاع من شعیر او صاع من اقط، یہ الفاظ ہیں، تو عبادت ہے یہ۔ جیسے جمعہ کے دن ہی جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی جمعہ کے دن بڑی گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، نکلیں گے تو چہرہ جھلس جائے گا، چلو مؤخر کر دیتے ہیں، کریں گے؟ جس وقت فرض ہے اسی وقت ہمیں ادا کرنا ہے۔ رمضان کے روزے چاہے ٹھنڈی کے مہینے میں ہو، جاڑے کے مہینے میں ہو، گرمی کے، برسات کے، ہمیں انہی مہینوں میں روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ جو جس طرح فرض ہے۔ تو جب صدقۃ الفطر کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام میں فرض قرار دیا ہے، تو اپنی طرف سے ہم کیسے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اجتہاد کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں نص موجود نہ ہو، اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ائمہ موجودہ دور کے، علامہ ابن عثیمین، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، صالح الوحیدان، شیخ صالح الوحیدان، شیخ صالح الفوزان، شیخ مقبل الوداعی، یہ جتنے علماء کرام ہیں رحم اللہ انہم الاموات وحفظهم اللہ منح منہم، جو حیات ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سب کا یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نقد میں نکالتا ہے صدقۃ الفطر کافی نہیں ہے۔ امام شافعی نے یہی فرمایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک آدمی کہتا ہے کہ لیکن حضرت عمر بن عزیز کو تو لوگ نقد دیتے تھے۔ دیکھیے امام اہل سنہ کہا جاتا ہے ان کو، امام اہل حدیث کہا جاتا ہے کہ ان کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ امام احمد بن حنبل کی خلق قرآن کے مسئلے میں تین بادشاہوں نے، خلفاء نے ان کو ایذائیں دی، تکلیفیں دی، مامون سے لے کر کے، مامون رشید سے لے کر کے معتصم باللہ تک۔ یہ معتزلی جو ہیں خلق قرآن کے قائل ہیں، کہتے ہیں قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی ذات جس طرح سے غیر مخلوق ہے اسی طرح سے اللہ کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے، بہت سے لوگوں نے تنازل اختیار کر لیا، 4 لوگ بچے، ان میں بھی بعض لوگ، لیکن امام احمد بن حنبل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پہ، ننگی پیٹھ پہ زنجیریں اتنی پڑتی تھی، کوڑے اتنے پڑتے تھے کہ خون رستا تھا، اور وہ زنجیریں اگر ہاتھی پر پڑے تو چنگار مار دے، لیکن جو موقف کتاب و سنت کا ان کے پاس منہج موجود تھا اس سے ڈگے نہیں۔ کہا تو برہان من کتاب اللہ و سنت رسول ہی، کوئی دلیل لے کر کے آؤ اللہ کی کتاب سے، کوئی دلیل لے کر کے آؤ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ہم فوراً مان لیں گے، نہیں ڈگے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ ان سے کہا گیا، کہا یہ بتاؤ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے کہ کسی اور کی، غیر نبی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ نے فرماتی ہے، حدیث پیش کی، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من اقط۔ اس لیے اللہ کے رسول کی جب فرمان آ گیا تو ادھر ادھر پھر نہیں دیکھیں گے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ غریق رحمت کرے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نقد صدقۃ الفطر پہ جواز کا قائل ہے وہ 2 غلطیاں کرتا ہے بنیادی طور پر۔ پہلی غلطی کیا ہے کہ نص کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ نص کیا موجود ہے کہ کھانے والی چیز میں نکالی ہے، کم سے کم اتنا تو وہ غلطی کر رہا ہے، کم سے کم یہ غلطی وہ کر رہا ہے۔
اور یہ تعبدی مسئلہ کہتے ہیں ہذہ القضیہ تعبدیہ، یہ تعبدی عبادت کا معاملہ ہے اور عبادت میں اجتہاد نہیں چلتا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی خطا ہے اور سب سے خطرناک ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ظاہر فرض قرار دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اللہ نے گویا کہ فقراء کی مصلحت کا خیال نعوذ باللہ نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ انفع للفقیر ہے، یہ وہ ضرورت مند ہے، تو کس کو لقمہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ نے گویا کہ مصلحت کا خیال نہیں کیا فقیروں کی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں درہم و دینار موجود تھے، لیکن کہاں ہے ساتھ میں؟ نقل میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی آخری عشر میں آپ نکالیے، وقت ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم عبادت کریں اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما دے اور ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے۔ یہ آخری عشرہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اللہ یہ پورا عشرہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہم تیرے عاجز المادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت جس طرح سے تو نے یہ ہمیں ماہ مبارک عطا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرما کہ یہ ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں اسی طرح آتا رہے، تیری توفیق ہم سب کو ملتی رہے اور ہم قیام اللیل کے ذریعے سے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے تجھ کو راضی کر لے جائیں۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسان سی زمیر فدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العزت میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی ایک جو حیات اللہ توفیق عطا فرما ان کی خدمت کی تیری رضا حاصل کرنے۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ اللہ رب العزت یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما۔ ہماری عزت ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ رب العزت جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا اللہ توفیق عطا فرما، تیری رضا کر کے ہم جنت میں اکٹھا رہیں، جب تک اس دنیا میں حیات ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جانے لگیں تو ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا کلمہ جاری ہو۔ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمیں اپنی توفیق سے شاد فرما دے۔ اللہ ہمیں یقین ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنے لوگ ہیں تیری ذات سے یقین ہے اللہ جن کو تو توفیق دے گا انشاءاللہ ان کی بخشش ہو جائے گی۔ ہم تجھ سے اپنی بخشش اور یہاں جو لوگ حاضر ان کی بخشش کے طلبگار ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ تقبل